اب اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہی ہے اور وہ بڑا زبردست سوال ہے. کن لوگوں سے؟ جو مشرک، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کے علاوہ فلاں بھی قادر ہے، فلاں بھی دے سکتا ہے، فلاں بھی روزی رساں ہے. اس کے سامنے، بتوں کے سامنے، کبھی گاؤں ماتا کے سامنے نہ جانے کس کس کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پیدائش. یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ بے شمار آپ کو جو پرندے نظر آتے ہیں، جو آپ کو جانور نظر آتے ہیں، درندے نظر آتے ہیں، جو آپ کو جنس نظر آتی ہے، یہ گندم، یہ چاول، یہ بے شمار چیزیں. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ نے پیدا کی ہیں چیزیں. پھر کیا ہے؟ وَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. اللہ چیلنج کے طور پر فرماتے ہیں اچھا یہ تو میں نے پیدا کی ہے نا، جو ان لوگوں نے جن کے ساتھ، جن کو تم اپنا الہ مانتے ہو، جن کو تم اپنا رب مانتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، بتاؤ انہوں نے کیا پیدا، انہوں نے کیا بنایا؟ میرے عزیزو، ساری دنیا بن کے واللہ ایک مچھر کا پر تک نہیں بنا سکتی. وَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، ہی کچھ نہیں ان کے پلڑے میں، ان کے قبضے میں، قدرت میں، طاقت میں کچھ نہیں ہے. یہ بالکل زیرو ہے، 100% کچھ نہیں بنا سکتے ہیں. اور پھر کیا ہے؟ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بلکہ یہ ظالم سری بالکل واضح گمراہی کے اندر. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، ان کو تو اللہ نے بنایا ہے، پھر ایک غیر اس کے باوجود، یہ چیزیں ماننے کے باوجود کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر تم غیر معبود اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو، کسی اور کے پیچھے جاتے ہو، کسی اور کو کہتے ہو وہ بھی مشکل کشا ہے، وہ بھی حاجت روا ہے. نہیں نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہ مشکل کشا ہے نہ حاجت روا ہے. قل هو اللہ احد، اکیلا رب ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. پھر مومن کو یہی کہا گیا ہے کہ دیکھو تم نے کیا کہنا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دو کہ چونکہ ہمارے رب کا جو ہے وہ سارا، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو پھر کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی، میری نماز، میری قربانی، ومحیای ومماتی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، للہ رب العالمین، صرف اکیلے رب کی. یہاں سے اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. لقمان علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں مفسرین نے بڑی باتیں کی ہیں کہ لقمان علیہ السلام کون. اس کا جواب جو ہے مختصر سا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں بلکہ وہ حکیم تھے، دانا آدمی تھے، انتہائی سمجھدار. ہمارے اندر بھی، ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی بعض بڑے بڑے حکیم ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، ان کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، ان کی باتوں ہم کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں دانشور، فلاں جو آدمی ہے اس نے یہ بات کہی ہے، اس کو کتابوں کے اندر ہم لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت سے نوازا تھا. اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ فہم علم، خوابوں کی تعبیر میں مہارت، ہاں جی، صاحب رائے ہونا، انتہائی سمجھدار تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غلام تھے. نوبا جو ہے یہ سوڈان کا، مصر کے اندر اگر جائیں، مصر کے نقشے کو دیکھیں تو سوڈان کی طرف جو علاقہ ہے وہ نوبا کا علاقہ ہے. اسی لیے لقمان جو تھے یہ نوبی تھے، اور کالے رنگ کے تھے، ان کے ہونٹ بھی موٹے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت سے، علم سے نوازا تھا. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. جس کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرما دے، بہت زیادہ اس کو بھلائی سے اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں. اس سے بڑی بھلائی کوئی نہیں ہے. اور حضرت لقمان علیہ السلام کی بڑی بات تھی. حضرت لقمان کا ایک دفعہ ان کا جو آقا تھا، ان کا مالک، ان سے کہنے لگا یہ بکری ذبح کرو اور اس بکری کی 2 سب سے بہترین چیزیں لے کے آؤ. بکری کا پورا گوشت اس میں سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا کہ وہ بکری میں سے انہوں نے بکری کو ذبح کیا
اور بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کا دل اور اس کی زبان لے کے آ گئے. مالک نے پوچھا یہ کیا رکھا؟ اس کا دل اور اس کا یہ زبان جو ہے یہ اس کی سب سے بہترین. ٹھیک ہے، کچھ دن گزرے، مالک نے پھر کہا یہ بکری ذبح کرو اور اس کی سب سے بدترین چیز لے کے آؤ، جو سب سے برا گوشت ہے وہ لے کے آؤ. انہوں نے بکری کو ذبح کیا اور پھر دوبارہ وہ زبان لے کے آ گئے اور اس کا دل لے کے آ گئے. مالک نے بڑا تعجب کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ سب سے بہترین چیز لاؤ تو تم نے دل اور اس کی زبان لے کے آئے تھے، بدترین چیز کہا تو پھر تم اس کا دل اور زبان لے کے آ گئے. تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ اگر یہ دل اور اس کی زبان انسان کی اگر بگڑ جائے تو سب سے بدترین ہے، اور اگر اس کی اصلاح ہو جائے، اگر یہ درست ہو جائے، سب سے بہترین چیز. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ میری زبان، یہ میری عزیزو، یہ میری سوچ، یہ میری فکر، یہ میرا دل اگر یہ درست ہو جائے تو سارے کے سارے کام ہی جو ہے وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ نہ کرے یہ غلط ہو جائے تو پھر انسان کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے. میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں، بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن بڑے عجیب و غریب فیصلے کرتے ہیں، بڑے غلط فیصلے کرتے ہیں جن کو عقل نہیں مانتی ہے. لیکن بہرحال اس وقت ان کا دل اور ان کی زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی.